اسی طرح ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے؟ تو دیکھو، اگر ایک شخص بہت زیادہ مالدار بھی ہے، چاہے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تب بھی جو ہے اس پر ایک ہی قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال تھوڑا ہے تو ایک قربانی، اور اگر بہت زیادہ مالدار ہو تو 2 قربانی، 3 قربانیاں واجب ہو، نہیں۔ بندہ جو بھی جو ہے جتنا مال بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، چاہے جو ہے وہ 1 کروڑ ہو یا 1 ارب ہو، تو اس پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ، قرض لے کر قربانی کرنا۔ کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور کسی سے قرض لے کر، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بہتر نہیں ہے، جبکہ واجب نہ ہو، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر کوئی چیز ضرورت سے زائد فروخت کر کے قربانی کر سکے بندہ تو واجب ہوگی، اور اگر ضرورت سے زیادہ چیز ہے نہیں تو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، واجب تو نہیں ہے لیکن اتنے پیسے ہیں کہ قربانی کر سکیں، لیکن اس پہ قرض بہت زیادہ ہے، تو بہتر یہ کہ وہ پیسے قرض میں ادا کیے جائیں، کیونکہ قرض کے بارے میں سخت وعیدات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کسی پر اگر قرض ہو اور وہ ادا نہ کر رہا ہو تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اور ان وعیدات کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے قرض میں ادا کر دیں۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے قرض ادا نہ کیا اور اس نے قربانی کر لی، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح مرنے والوں کی طرف سے جو ہے قربانی کرنا تو یہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ 2 دمبے جو ہے وہ ذبح کر لیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مرنے والوں کی طرف سے بھی بندہ قربانی کر سکتا ہے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے ماں کی طرف سے۔ اس کے بھی پھر 2 طریقے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ پہلے سے یہ نیت کر لے کہ یہ حصہ جو ہے میرے والد کا ہے، لہٰذا جو ہے پھر اسی طرح حکم ہے کہ اس کو 3 حصے کر کے جس طرح کے عام طور پر جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کر لے کہ اپنی طرف سے ذبح کر لے، اس کے بعد ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب جتنا بھی ہے وہ میرے والد کو پہنچائے، تو دونوں طریقے ٹھیک ہے اور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میت کے لیے جو ہے کوئی صدقہ کرنا چاہے اور اس کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہے، تو آیا صدقہ افضل ہے یا قربانی؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے ایام میں سب سے بہترین عمل اللہ کی نزدیک وہ قربانی کا ہے، لہٰذا صدقے سے افضل یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ قربانی کر لے اور اس کے لیے ایصال ثواب کر لے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے شرکت اگر ہو سکے تو بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے جو ہے علیحدہ طور پر قربانی کر لے، چاہے ایک دمبا ہو یا ایک بکری ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ بڑے جانور میں شرکت کا ارادہ رکھے تو یہ ضروری ہے کہ پھر وہ شرکت کے مسائل سے جو ہے وہ آگاہ ہوں، اور جتنے شریک دار ہیں وہ جو ہے ان کو معلوم ہو کہ شرکت کے جو ہے وہ احکامات کیا ہیں۔ تو شرکت کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے شریک دار سے جو ہے وہ شراکت کی جائے جن کا مال جو ہے پاک و حرام سے، ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کا یعنی ان کے حرام کے پیسے ہوں اور آپ جو ہے ان کے ساتھ شرکت کر لیں۔ تو یاد رکھیں اگر جو ہے ایسے شخص سے آپ شرکت کر لیں کہ جن کے پیسے حرام ہوں تو آپ کی قربانی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے، بھینس وغیرہ میں، اونٹ وغیرہ میں، تو ہر ایک کا حصہ وہ جو ہے ایک حصے کے بقدر ہوگا، ایک حصے کم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جو ہے بڑے جانور میں 7 حصے ہیں تو سب کی پورے جو ہے وہ حصے آنی چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہہ لے کہ چلو میں 1.5 خرید لوں گا تو آدھا خرید لے، حصے کے پورا حصہ ہوگا، پورے 7 حصے ہوں گے، جتنے پیسے بھی آتے ہیں اس کی بقدر جو ہے ان کو پیسے ادا کرنے ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے ہر ایک کو پورا جو ہے حصہ ملنا چاہیے، ورنہ جو ہے پھر جائز نہیں ہوگا۔